الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وشرف وكرم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل شانہ عم نوالہ نے انسان کو اس دنیا کے اندر تھوڑے دنوں کے لیے بھیجا ہے. جو دنیا کے اندر آیا ہے اسے سدا نہیں رہنا ہے، نہ کوئی سدا رہا ہے نہ رہ رہا ہے، اور جتنے آگے آئیں گے وہ بھی نہ سدا رہیں گے، بلکہ ان کو دنیا سے چھوڑ کر ایک دوسری منزل کی طرف جانا ہے. اور وہ منزل کیا ہے؟ وہ آخرت کی منزل ہے. جتنے پہلے آئے وہ بھی چلے گئے، جو اب ہیں وہ بھی جا رہے ہیں، اور جو آگے آنے والے ہیں وہ بھی انہیں جانا ہے. یہ خدا پاک کا ایک دستور ہے، ایک قانون ہے کہ دنیا کے اندر نہ کوئی ہمیشہ رہا ہے نہ کوئی ہمیشہ رہے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. Donc Moana dit que bien, chacun d'entre nous doit savoir qu'on est venu sur terre pour très peu de temps et que personne ne va rester sur cette terre tout le temps. Personne ne va rester sur cette terre pendant une éternité et que chacun d'entre nous on devra partir un jour ou l'autre et que l'objectif final c'est justement le akhirat. Et que il faut savoir que de par le passé personne n'est resté éternellement sur terre, qu'aujourd'hui aussi tous les gens, toutes les personnes qui vivent sur terre, ils ne vont pas rester éternellement, et toutes les personnes qui vont arriver demain aussi, eh bien ces personnes-là aussi ils devront partir. Il dit que ça c'est le usul, ça c'est la règle d'Allah subhanahu wa ta'ala, que à part lui personne et rien d'autre que lui ne pourra rester éternellement. Chacun d'entre nous on devra partir un jour ou l'autre. اور دنیا کے اندر آنے کا جو مقصد ہے خدا پاک نے قرآن پاک کی آیت کے اندر بیان فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسان کو اور جنات کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے. اگر آدمی اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کے طریقے کے موافق گزارتا ہے تو پھر وہ خدا پاک کا سچا بندہ ہے. اور اگر وہ اپنی زندگی اللہ کے حکم کے خلاف، نبی کے طریقے کے خلاف اگر زندگی گزارتا ہے تو پھر وہ خدا کا سچا بندہ نہیں ہے. اور وہ جب زندگی اس طریقے سے گزارتا ہے تو اس میں نہ خدا پاک کا حکم نہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ، تو پھر ایسے انسان کو ہمیشہ شرمندگی، حیرانی اور پریشانی اٹھانی پڑتی. Donc le maqsad et le vrai but de cette vie que nous sommes en train de vivre, eh bien c'est justement Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait mention de cela dans le Coran. Il a dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Il dit que je n'ai créé les gens et les génies uniquement pour que ces personnes m'adorent, pour faire l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit que si l'homme il va vivre et dans sa vie il y aura les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il y aura la manière de faire de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien à ce moment-là cette personne sera un vrai serviteur d'Allah. Il y aura deux choses donc pour qu'il puisse être un vrai serviteur d'Allah: les ordres d'Allah et le mode de vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, eh bien si cette personne va vivre sur terre sans les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans suivre les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et sans le mode de vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à l'encontre du mode de vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien à ce moment-là cette personne, eh bien il va aller pour toujours et pour toujours dans la perdition. Il y aura dans sa vie ni les ordres d'Allah ni le mode de vie de Rasulullah. آدمی اگر زندگی بندگی کے ساتھ گزارتا ہے
تو وہی انسان اصلی انسان ہے، اور خدا پاک کے یہاں اس انسان کی قیمت ہے، اس خدا پاک کے یہاں اس انسان کی حقیقت ہے۔ اور اگر انسان اپنی زندگی کو بغیر بندگی کے گزارتا ہے تو زندگی بے بندگی، شرمندگی، پھر خدا کے یہاں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ خدا پاک کے یہاں ایسے انسان کی کوئی قیمت نہیں ہے، پھر وہ انسان دنیا کے اندر بھی پریشان اور آخرت کے اندر بھی پریشان۔ Il dit que lorsque dans notre vie, eh bien, il y aura l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, à ce moment-là, on sera considéré comme un vrai insan, on sera considéré comme un véritable homme. Et notre vie aura une valeur, aura une vérité, une véracité auprès d'Allah, aura un poids auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il y aura le din et la religion dans notre vie. Mais par contre, à l'opposé, lorsqu'il n'y a pas de din, lorsqu'il n'y a pas d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala dans nos vies, eh bien, nos vies n'ont aucune valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette personne-là qui va vivre à l'encontre des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, cette personne sera dans la perdition. Cette vie, la personne, sa vie n'aura pas de valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien auprès d'Allah cette personne sera dans la perdition. جتنے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائے، سب نے انسان کی پیدائش کا مقصد کو بتلایا اور بتلایا کہ اے لوگو، ایک خدا پاک کو مانو اور ایک اس کی ماننے والے بن جاؤ۔ جنہوں نے نبیوں کی بات کو مانا، نبیوں کی بات پر اپنی زندگی کو گزاری، وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب، دنیا کے اندر بھی چمکے اور آخرت کے اندر بھی چمکیں گے۔ اور جنہوں نے نبی کی باتوں کو ٹھکرایا اور جنہوں نے نبی کی باتوں سے روگردانی کی، جنہوں نے نبی کی باتوں سے اعراض کیا، دنیا کے اندر بھی وہ مصیبت کے اندر رہے اور آخرت کی خبر خدا جانے کہ وہاں ان پر کیا بیتے گی۔ Alors dit que les Anbiya alayhim salatu wassalam, les prophètes alayhim salatu wassalam, eh bien tous ils sont venus avec ce message-là de dire aux gens, c'est quoi le but de votre vie? Le but de votre vie justement, eh bien le B.A.B.A de cette vie-là, c'est de croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est de croire en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens qui ont suivi les prophètes alayhim salam dans ce message, eh bien, ils ont eu le succès ici-bas et dans le akhirat, dans la vie d'après la mort. Par contre, les gens qui n'auront pas cru, qui n'auront pas suivi le message des prophètes alayhim salatu wa salam, eh bien, ces gens-là, ils auront des difficultés. Ils ont eu des difficultés dans ce monde-là. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il sait combien de difficultés ces gens ont dans le akhirat. یہی دین کہلاتا ہے۔ دین کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو زندگی گزارنے کا مبارک طریقہ اللہ کی طرف سے لے کر تشریف لائے ہیں، وہ طریقہ زندگی ہماری زندگیوں کے اندر آ جاوے، یہی دین ہے۔ ہمارا ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہو، نبی کے طریقے کے موافق ہو، تو یہی دین ہے جو خدا پاک کو محبوب ہے، جو خدا پاک کو مرغوب ہے، جو خدا پاک کے یہاں پسند ہے۔ اور اگر ہماری یہ زندگی دین سے دور ہے تو خدا پاک کا ارشاد گرامی ہے، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو دین کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا خدا پاک کے یہاں ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ Il dit que ça c'est din, ça c'est vraiment la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit c'est très simple, le din et la religion d'Allah c'est quoi? C'est de suivre les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est de mettre en pratique le mode de vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La tariqa, la façon de faire du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a été révélé directement par Allah subhanahu wa ta'ala, et que cela arrive dans la vie de chacun d'entre nous tous les jours de notre vie, c'est cela qui s'appelle din. Il dit que ça c'est un tariqa, ça c'est une manière de vivre qui a été agréée par Allah subhanahu wa ta'ala et que Allah subhanahu wa ta'ala il aime et il veut pour chacun d'entre nous. Celui qui aura fait cela, eh bien il sera agréé par Allah. Au contraire, la personne qui ne fera pas cela, qui va vivre sa vie à l'encontre du din, à l'encontre des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien dans le Coran, Allah il dit lui-même, وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ, il dit que celui qui justement va suivre quelque chose de contraire à l'islam, eh bien cela ne sera pas accepté par Allah subhanahu wa ta'ala.
دین ہی ایسی چیز ہے جس پر خدا پاک نے کامیابی، عزت، سربلندی، صلاح، فلاح اور اپنی رضا رکھی ہے۔ اگر دین ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر دین نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دین بھائی سیکھنے سے آتا ہے۔ جتنا ہم اپنی زندگیوں کے اندر دین کو لاویں گے، دین پر چلیں گے، دین کو اپناویں گے، خدا پاک ہماری دنیا بھی بنائے گا، ہماری آخرت کی بھی بنائے گا۔ دنیا کا بننا یہ نہیں کہ ہمیں ملک مل جاوے، ہمیں مال مل جاوے، ہمیں عہدہ یا منصب مل جاوے، ہمارا مال و دولت زیادہ ہو جاوے، یہ دنیا کا بننا نہیں ہے، بلکہ دین پر چلنے سے خدا پاک حیات طیبہ نصیب فرمائے گا۔ دنیا کی زندگی بھی چین سکون کے ساتھ گزرے گی، دنیا کے اندر بھی عزت سے رہیں گے، اللہ جل شانہ جان مال میں برکت نصیب فرمائے گا، خیر خدا پاک کی طرف سے اترے گی۔ یہ تو دنیا کے اندر ہوگا، آخرت کے اندر خدا پاک اپنے حکموں پر چلنے پر انعامات سے مالا مال فرمائے گا، اور ایسے ایسے انعام نصیب فرمائے گا کہ جس کو آنکھوں نے دیکھا نہیں، کانوں نے سنا نہیں، اور کسی کے دل پر اس کا واہمہ بھی نہیں ہوگا۔ Il dit que justement lorsqu'on va vivre cette vie-là, eh bien si on a ce dîn, eh bien on aura tout. Et si on n'a pas ce dîn, eh bien on n'aura rien du tout. Dans ce dîn, dans ce mode de vie, eh bien il y a tout. Il y a la victoire, il y a l'ouverture, il y a le soukoun, il y a la tranquillité, il y a toutes les bonnes choses dans justement la pratique de ce dîn-là. Et si on n'a pas cela, eh bien on aura tout le contraire de ces bonnes choses-là. Mais pour avoir ce dîn, il faudra apprendre ce dîn. Plus on va apprendre à pratiquer, plus on va apprendre cette religion, cette méthode, eh bien plus on va augmenter dans la pratique de ce dîn-là. Il dit que le dîn, la religion, ce n'est pas un titre, ce n'est pas une fonction, ce n'est pas augmenter dans sa richesse, ce n'est pas augmenter dans ses biens, mais c'est justement vivre selon le mode de vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'on va avoir le dîn dans nos vies, eh bien on va avoir le baraka, on va avoir la bénédiction, on va avoir le khair, on va avoir le bien dans ce dunya et dans le akhirat, dans la vie d'après la mort, c'est beaucoup plus que cela. On va avoir des récompenses qu'aucun œil n'a déjà vu, qu'aucune oreille n'a déjà entendu, qu'aucun cœur n'a jamais pensé, qu'aucune tête, qu'aucune intelligence n'a déjà pensé. Quelle récompense on va avoir de l'akhirat. اور دین پر چلنے پر جہاں اور بہت سے انعامات ملیں گے، ایک سب سے بڑا انعام جو خدا پاک کی طرف سے ملے گا وہ اس کی رضا حاصل ہوگی۔ اللہ کا راضی ہو جانا، اپنے مالک کا راضی ہو جانا، یہ خدا پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمارا پیدا کرنے والا، ہمارا جو ہے مالک الملک ہم سے راضی ہو جاوے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ لیکن وہ راضی ہوگا اس کے حکموں پر چلنے سے، وہ راضی ہوگا اس کے طریقے کو اپنانے سے۔ Alors il dit que justement le meilleur des cadeaux qu'on aura lorsqu'on va suivre ce mode de vie là, c'est le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quelle meilleure chose, quel meilleur contentement, quel meilleur cadeau que de contenter justement celui qui nous a créés, que de contenter Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le vrai succès, ça c'est la vraie réussite pour chacun d'entre nous. Il dit que ce n'est pas moi qui le dis, dans le Coran Allah il dit وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Il dit que justement le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça vraiment c'est la réussite évidente. اور بھائی جہاں اور چیزیں سیکھنے سے آتی ہیں، یہ دین بھی سیکھنے سے آتا ہے۔ دین بہت آسان، دین کا سیکھنا آسان، دین پر چلنا آسان، لیکن بھائی آسان اس کے لیے ہے جس کے دل کے اندر اترا ہوا ہو۔ آج ہمارے دلوں کے اندر چونکہ دنیا کی محبت، دنیا کی قیمت اتری ہوئی ہے، دنیا کے حاصل کرنے میں ہم لگے ہوئے ہیں، دین سے ہم غافل ہیں، دین کے معاملے میں ہم لاپرواہی برتتے ہیں۔ اسی واسطے ہر دیکھ لو جتنی دنیا لوگ کمانے والے ہیں سب سے زیادہ پریشان ہیں۔ دین کے اندر چونکہ خدا پاک نے دلوں کا چین سکون رکھا ہے، دنیا کی کسی چیز کے اندر نہ عزت ہے، نہ چین ہے، نہ سکون ہے، بلکہ پریشانیاں ہیں۔
خدا پاک نے یہ دنیا کی زندگی یہ تو ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے دی ہے، اصل جو مقصد ہے وہ دین ہے۔ اگر ہم نے دین کو اپنایا تو ہم اپنے مقصد کے اندر کامیاب، اگر ہم نے دین سے